السلام علیکم ناظرین، آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 8 مد والی حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ جتنی عبارت ہے میں آپ کو اس میں آپ کو سمجھاتی ہوں، ٹھیک ہے؟ جیسے ساتھ ساتھ پڑھ کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ الف سے پہلے زبر آ جائے تو یہ الف مدہ کہلاتا ہے، یعنی کہ الف کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ واو مدہ، یعنی کہ واو کو کھینچ کر پڑھیں گے، با کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو یا مدہ، تو با کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ ساکن کیا ہے؟ یہ جو دال کی شکل میں ہے اس کو جزم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام سکون ہے، اور جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ اب جیسے اس کو کہیں گے واو ساکن، یا ساکن، واو ساکن، یا ساکن، ٹھیک ہے؟ ان کو یا ان حرفوں کو ساکن بولیں گے۔ اب ان تینوں حروف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی۔ کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف کی مقدار۔ ایک الف کی مقدار کیا ہے؟ ایک مٹھی کو کھولنے یا بند کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ایک الف کی مقدار بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح اوپر قاعدہ لکھا ہوا ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ یا سکون آ جائے تو وہاں پر مد ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب جو مد اگر حروف مدہ کے بعد آ جائے سکون تو وہاں پہ مد فرعی ہوگی، جو چھوٹی مد ہوتی ہے نا۔ ایک مد یہ دیکھا ہوگا آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ایک چھوٹی مد ہوتی ہے، ایک بڑی ہوتی ہے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے تو چھوٹی مد ہوگی، اسے مد فرعی کہتے ہیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد سکون آ جائے تو وہ مد اصلی ہوگی، اسے مد واجب بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ بڑی مد ہوتی ہے، اس کو بڑی مد کو کھینچتے ہیں 5 الف کے برابر، اور چھوٹی مد ہوتی ہے اس کو کھینچتے ہیں 2-3 الف کے برابر۔ یہ آگے میں آپ کو جو اس کا قاعدہ مزید سمجھا دوں گی۔ تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلائیں گے، یاد رکھنا ہے اپنی۔ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور اسی وجہ سے ان کو لمبا کر کے پڑھیں گے ایک الف کی مدہ۔ سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر حی، ہا ہو حی۔ خا الف زبر خا، خا واو پیش خو، خا یا زیر خی، خا خو خی۔ را الف زبر را، را واو پیش رو، را یا زیر ری، را رو ری۔ را زیر کی حالت میں باریک پڑھی جاتی ہے، زبر اور پیش کی حالت میں موٹی پڑھی جاتی ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی سبز حروف کو موٹا کریں، باقی تمام رنگوں کے حروف باریک پڑھیں۔ زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، زا زو زی۔ تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر توی، تو تو توی۔ گرین حروف، ٹھیک ہے؟ موٹے پڑھنے ہیں ہم نے۔ زو الف زبر زوا، زوا واو پیش زو، زوا یا زیر زوئی، زوا زو زی۔ فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، فا فو فی۔ ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، ہا ہو ہی۔ اسی طرح پڑھنے ہیں سارے، یا یو یی۔ لیکن آپ نے ایسے جوڑوں سے پڑھنے ہیں، کیونکہ کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جو زبان پہ اسی طرح سے نہیں چڑھتے، اس لیے آپ نے اسی طرح پڑھنے جیسے میں اوپر سے پڑھتی آئی ہوں، مشق کرنی ہے۔ اور اب چونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس لیے میں ایسے پڑھ دیتی ہوں۔ آ او ای، جا جو جی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور شیئر کیجئے، اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ سبسکرائب کرنا ضروری بنتا ہے آپ کا، کیونکہ یہ قرآن پاک کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی چینل بھی تو آپ سبسکرائب کرتے ہیں نا، تو اس کو تو آپ لازمی کیجئے پھر۔ دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، دا دو دی، زا دو دی۔ سا سو سی، شا شو شی۔ ہر حرف کو نا اس کے مخارج سے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ مکس نہیں کرنے ہیں، جو ملتے جلتے حروف ہیں ان میں جو فرق ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔
سین میں سیٹی کے بعد نکال کے صاد کو موٹا، سو سو سوئی، زوا زو زوئی، ع عو عی، غا غو غی، قا قو قی، کا کو کی، موٹے حروف، موٹا قاف باریک کا، لا لو لی، ما مو می، اسی طرح پوری تختی اینڈ تک پڑھنا ہے۔